بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلو دخلت، یہ منافقین کی پانچویں خباثت ہے کہ ایسے فتنے باز اور ایسے دوگلے ہیں کہ ادھر انہیں بہانے کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، دیواریں چھوٹی ہیں، دروازے پکے نہیں، اور کوئی پیچھے سے آ کے کارروائی ڈال سکتا ہے، تو پیغمبر کے سامنے یہ بہانے کر رہے ہیں۔ اور حالت ان کی یہ ہے کہ اگر یہ کفار کا لشکر مدینے کی پچھلی سائڈ پہ داخل ہو اور ان کو یہ کہہ دیں کہ صوفیوں تیاری کرو، آؤ ہمارے ساتھ مل جائے اور مل کے مسلمانوں پہ حملہ کریں، تو فرمایا فوراً تیار ہو جائیں گے۔ یہ ایسے بدماش ہیں جہاں انہیں گھر یاد آ رہی، لیکن اگر کافر ان کو دعوت دے کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرو، تو یہ فتنہ باز گروہ ان کی دعوت قبول فوراً کر لے گا۔ بلو دخلت علیہم، اور اگر داخل کیا جائے علیہم ان پر، کس چیز کو داخل کیا جائے؟ کفار کا لشکر، مشرکین کا لشکر، من اقطارہا، مدینہ کے اطراف سے، ثم سئلوا، اس کے بعد مانگے جائیں، الفتنہ، فتنہ سے مراد مسلمانوں سے لڑنا، اہل اسلام کے ساتھ جنگ کرنا، تو البتہ فوراً آئیں گے اس فتنہ کو، وما تلبسوا بہا الا یسیرا، اور نہیں ٹھہریں گے بہا گھروں میں، الا یسیرا، مگر تھوڑا سا، یعنی صرف کہنے کے محتاج ہیں، فوراً نکل پڑیں گے۔ بلاکت، یہ ہوتا ہے کچھ تھوڑے تھوڑے نمونے، جیسے کچھ بزرگ ہوتے ہیں، بیمار ہو گیا جی، کلاس میں نہیں آ سکتا، پڑا ہوا ہے، اور وہی آدمی اتنا لاچار کہ بستر سے کلاس تک نہیں آ سکا، لیکن اگر اسے کہا جائے تجھے چھٹی ہے، تو وہ 1000 کلومیٹر بھی سفر کرنا ہو تو آسانی سے کر لیتے ہیں۔ بسترے سے کلاس تک آنا پڑے تو بیمار ہے، اور اگر اسے چھٹی دی جائے بھئی تجھے چھٹی ہے، تو پھر پشاور پہنچ جائے گا، لاہور پہنچ جائے گا، پھر کوہستان پہنچتے پہنچتے بھی کوئی پرابلم نہیں، دوڑ کے پہنچے گا۔ لیکن یہاں اتنا لاچار ہے کہ آنے کے لیے تیار ہے۔ یہ تھوڑا سا جھلک ہے نا، تھوڑی سی، وہ بھی اسی طرح تھے، ادھر لڑنے کے لیے تیار نہیں، گھر غیر محفوظ ہے، چھٹی دے دو جی، تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر چھٹی مانگنے والا بھی مخلص نہیں ہوتا، چھٹی مانگنے میں بھی بے ایمانی موجود ہوتی ہے۔ یہ خواہ کی چھٹیاں بہانے کرنا اور چھٹیاں مانگنا، تو کچھ نہ کچھ حصہ ذرا تم بھی خیال کر کے پڑھو۔ وما تلبسوا بها الا یسیرا ولقد كانوا، عہد شکنی کا بیان، اور یہ منافقین کی چھٹی خباثت ہے غدر، کہ یہ ایسے خبیث ہیں کہ غدار ہیں۔ غدر کس کو کہتے ہیں اور غدار کس کو کہتے ہیں؟ وعدہ کر کے توڑ دے، عہد کر کے توڑ دے، تو یہ منافقین یہ نرے غدار ٹولہ ہیں۔ کئی مرتبہ انہوں نے وعدہ کیا اور پھر توڑ دیا، تو وَلَقَدْ كَانُوا، اور البتہ تحقیق تھے، انہوں نے عہد اللہ، وعدہ کیا تھا انہوں نے اللہ سے، من قبل، اس سے پہلے سے مراد ہے جنگ احد کے بعد۔ جنگ احد میں انہوں نے شرارت کی اور پھر وعدے کیے کہ اب انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جی غلطی ہو گئی، آئندہ ہم آپ کے ایک موقع ہمیں دے دیا جائے، تو عہد کیا ہم پکے ساتھ ہیں۔ اور کیا تھا وہ عہد؟ لا یولون الادبار، کہ نہیں پھیریں گے پیٹھوں کو بوقت مقابلہ دشمن کے، بکانا عہد اللہ، اور ہے اللہ سے کیا ہوا عہد، مسئولہ،
ضرور پوچھا ہوگا۔ جس نے اللہ کے رسول سے عہد کیا یہ اللہ سے عہد ہے، اور اللہ سے عہد کر کے توڑنا اس کے بارے میں ضرور سوال ہوگا۔ تو کان عہد اللہ میں تمام عہود ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہو یا حقوق العباد کے ساتھ، تو جب آدمی کلمہ پڑھ کے مومن ہو گیا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد ہے کہ میں اللہ کے سب احکام کو مانوں گا اور اللہ تعالیٰ کی ہر منع کردہ چیز سے رکوں گا، تو یہ کلمے کا عہد ہے، اور کلمے کے اس عہد کو پورا کرنا یہ ہر مومن پر ضروری ہے۔ اور نقض عہد، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب اور اللہ تعالیٰ کے اوامر کی خلاف ورزی، یہ درجہ بدرجہ نقض عہد کا حصہ ہے۔ تو فرمایا اس آیت کے عموم میں تمام عہود ہیں اور خلق خدا کے ساتھ بھی۔ آج کل سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ دو ہیں۔ ایک مسئلہ تو ملا اور پیر، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد توڑ چکے ہیں۔ مولوی کا عہد اللہ کے ساتھ حق بیان کرنے کا عہد ہے، اور اللہ نے یہ میثاق الذین اوتوا الکتاب میں ذکر کیا کہ اہل کتاب یعنی علماء سے جو اللہ کا عہد ہے کہ ہر مسئلہ حق کو بیان کریں گے، نہ خوف سے اور نہ لالچ میں آ کے مسئلے کو چھپائیں گے۔ آج اگر آپ دیکھ لیں تو ملا یہ عہد توڑ چکا ہے اور مسئلہ ختم ہو گیا، مصلحت آ گئی، مسئلہ حق ختم ہو گیا، مصلحت کا شکار ہو گیا اور مفاد کا شکار ہو گیا، چندوں کا شکار ہو گیا، ہدیوں کا شکار ہو گیا اور مسئلہ حق چھوڑ دیا۔ تو یہ ملا کی سب سے بڑی غداری ہے عہد توڑنے کی۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ بعض لوگ مباحث بن جاتے ہیں، مسئلہ توحید سمجھ گئے، اب تو انہیں راستہ مل گیا ہے اعمال کا، کیونکہ مشرک عبادت کرے تو کوئی عبادت نہیں، تو عبادت کے لیے سب سے پہلی شرط توحید ہے۔ جب توحید مل گئی تو اب شیطان پیچھے پڑ گیا اور فضولیات میں لگا دیا، حالانکہ اصل عبادت کی لذت مباحث کو ملتی ہے اور اہل توحید کو ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی حلاوت مباحث آدمی کو نصیب ہوتی ہے۔ لیکن یہ فضولیات میں پڑ گیا، اور پھر توحید کا اصلی رنگ وہ آدمی کے معاملات میں ظاہر ہوتے ہیں۔ نماز پڑھنی مشکل ہے لیکن اتنی نہیں، روزہ رکھنا مشکل ہے لیکن اتنا نہیں، حج کرنا مشکل ہے لیکن اتنا نہیں جتنا روزمرہ کے معاملات ہیں۔ لوگوں کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا ہے؟ اگر آج آپ دیکھیں تو پورے بازار میں پھر جائیں، اگر ایک آدمی آپ کو ایماندار مل جائے تو یہ بڑی غنیمت ہوگی۔ یعنی ہر بندہ شکار پہ ہے، جس نے سال اندرون بیرون لگایا ہوا ہے تو اس کا تو بالکل ہی منہ کالا ہے معاملات میں اور بالکل زیرو ہوگا۔ تو اس لیے یاد رکھو مسئلہ بیان کرنا ہے، مسئلہ توحید میں رعایت نہیں، لیکن مباحثین کو بھی سنبھالنا ہے۔ جو مباحثین ہیں ان میں اگر آخرت کی فکر نہ ہو تو پھر وہ توحید نہیں رہتی، اس پہ استقامت نہیں۔ اگر ایک مباحث ہے اور اس کے وجود پر توحید کا رنگ نہیں، جھوٹ زبان پہ ہے، معاملات میں فراڈ ہے، دکانداری میں جھوٹ ہے، خرید و حلال حرام کی تمیز نہیں، پیسہ ڈنگروں کی طرح کہیں سے بھی آئے جیسے حدیث میں ہے، جیسے ڈنگر کھاتے ہیں ہر ساری سکی سنی سڑی ساری وہ لے جاتے ہیں، تو اس طرح اگر آدمی بے خوف خطر بن جائے تو یہ بھی اللہ کے عہود کو توڑنے والا ہے۔ تو عہد اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت ہے، چاہے وہ
مخلوق کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں یا خالق کے ساتھ. اس لیے فرمایا وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. قل فرما دیجئے لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، ہرگز نہیں نفع دے گا تمہیں الفرار بھاگ جانا. خلاصہ یہ نہ قرار سے ضرر نہ فرار سے نفع. نہ قرار کا معنی ڈٹ جانا اور فرار کا معنی بھاگ جانا. فرمایا اگر ڈٹ گئے نقصان نہیں ہوگا، بھاگ گئے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ان فررتم، اگر تم جہاد سے فرار ہو گئے. یہ 7ویں خباثت آ رہی ہے منافقین کی، وہ ہے فرار عن الجہاد. کیا ہے؟ فرار عن الجہاد. جہاد جو ہے یہ ضربۃ الاسلام ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاد یہ اسلام کا کوہان ہے. جیسے اونٹ کا کوہان اونٹ کی خوبصورتی ہے. اگر اونٹ کا کوہان نہیں ہے تو وہ اونٹ اور بھیڑ میں کوئی فرق نہیں. اونٹ کا حسن، اونٹ کا روب وہ کس میں ہوتا ہے؟ کوہان میں ہوتا ہے. بغیر کوہان والا اونٹ اور بھیڑ میں کوئی فرق نہیں. تو جیسے اونٹ کا حسن اور دبدبا اور ہیبت وہ کوہان سے ظاہر ہوتی ہے، فرمایا اسلام کا غلبہ، دبدبا اور روب اور حسن یہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ ہے. اگر اسلام میں قتال نہیں، جہاد نہیں، جس مذہب میں بھی نہیں، تو اس مذہب کا دبدبا بھی نہیں، روب بھی نہیں، حسن بھی نہیں. آج جب مسلمانوں نے اجتماعی کثیر تعداد میں انگریز کی غلامی اختیار کی اور دجالی اور طاغوتی تہذیب کے دل دادا بن گئے اور محمدی تہذیب کو چھوڑ دیا، محمدی افکار کو چھوڑ دیا، محمدی نظام سیاست کو چھوڑ دیا، طاغوتی نظام سیاست کے اسیر بنے، تہذیب طاغوتی کے غلام بن گئے اور سارے رواج طاغوتی پر عامل ہو گئے، تو اکثر مسلمان جہاد چھوڑ بیٹھے. جب جہاد گیا، اب 52 ملک یا 57 ملک اسلامی ہے اور اس کے حکمران بظاہر کلمہ پڑھتی ہیں اور بظاہر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ اسلام سے بھی بالکل بے خبر ہے. حتیٰ کہ اگر آپ اپنے وزیر اعظم سے کلمہ پوچھ لیں تو الحمدللہ سیدھے لفظ بھی نہیں آئیں گے. ہاں، وزیر اعظم صاحب کو سیدھا کلمہ. رات کی تقریر میں فرما رہا تھا حت المقدور، حت المقدور، حت المقدور. یہ ہمارے امیر المومنین صاحب اور بھی بہت عجیب عجیب لفظ ادا فرما رہے تھے. تو یہ ایسے جاہل اور جو حدیث میں ہے نا گونگے بہرے حکمران، یہ بالکل وہی گونگے اور بہرے حکمران ہیں اسم. اور یہ سب کے سب امریکہ کے غلام اور اسرائیل کے غلام اور یہود و نصارہ سے مرعوب. اگر ان میں ایک بھی مسلمان حکمران ہوتا اور ایک میں بھی دین کی غیرت ہوتی، عرب سے لے کے پاکستان تک ایک بھی مسلمان ایمان والا حکمران ہوتا، تو امریکہ اور اسرائیل کی کیا ضرورت تھی بدماشی کرنے کی کہ پاکستان کو حاصل ہی، پاکستان کا حصول ہی مجاہدین کی محنت ہے. اور یہ 1857 کی مسلسل جد و جہد کے نتیجے میں یہ ملک حاصل ہوا اور یہ ملک کلمہ کی بنیاد پہ بنا. اور اس نعرے پر کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اسی نعرے پہ لاکھوں لوگوں نے جانیں دی. اور یہ خالصتاً ایک مذہب کے نام پہ آنے والی ریاست اور ملک، لیکن اس پر حکمران بن گئے امریکی غلام اور یہود و نصارہ کے غلام قابل بن گئے. اسی طرح عرب ممالک ہے
یہ سارے لوگ امریکہ سے ڈرنے والے اور طاغوت اور ابلیس سے ڈرنے والے، تو یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کی بھی عزت نہیں، اسلام کا بھی مذاق بن رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جہاد سے بھاگنا، یہ جہاد سے بھاگ جانا یہ منافقین کا طریقہ ہے، فرار عن الجہاد، یہ مشرکین کی خباثتوں میں سے خباثت ہے۔ آپس میں لڑیں گے، اپنے مسلمانوں کے ساتھ لڑیں گے، لیکن کافر کے ساتھ نہیں لڑیں گے اور اس کے سامنے جھکیں گے۔ قول فرما دیجیے ہرگز نہیں نفع دے گا تمہیں الفرار، بھاگ جانا اگر تم بھاگو جہاد سے، من الموت، اگر تم بھاگو مرنے سے، کہ جہاد میں گئے تو مر جائیں گے، موت سے نہیں بھاگ سکتے، یا قتل سے بھاگو نہیں بھاگ سکتے، کیونکہ اگر حالت فرار میں بچ بھی گئے بإذن، اس وقت لا تمتعون الا قلیلا، نہیں متے کرو گے مگر تھوڑے سے، لا تمتعون نہیں نفع اٹھاؤ گے، متع کا معنی نفع اٹھانا، ہاں روافض لفظ متع سے اپنے زنا ثابت کرتی، تو اس لیے میں نے ان کی طرف پہ معنی کیا کہ نہیں متع کرو گے مگر تھوڑے سے ہیں، بھاگنے والے متع کتنے کر لو گے، تھوڑے سے متع کرو گے پھر جہنم جاؤ گے۔ تو متع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نفع اٹھانا، نفع اٹھانا، دنیا کی زندگی سے کتنا نفع اٹھاؤ گے۔ اب تم بھاگ رہے ہو کہ کہیں مر نہ جائیں یا قتل نہ ہو جائیں، تو اللہ فرماتی ہیں یہ فرار تمہیں سدا زندہ کر دے گا، ہمیشہ زندہ رہو گے، موت پھر بھی آئے گی۔ بَإِذَن لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اس وقت حالت فرار میں نہیں نفع اٹھاؤ گے زندگی سے، الا قلیلا مگر تھوڑا۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو ملا کی سمجھ بھی نہیں آیا، مرشد کی پیر کی سمجھ بھی نہیں آیا، اور دنیا دار کی سمجھ بھی نہیں آیا۔ اگر کسی آدمی کو دنیا کی حقیقت سمجھ آ جائے تو پھر دنیا کے پیچھے بھاگنے والا اور دنیا کے حصول میں ساری زندگی صرف کرنے والا وہ اپنی حماقت پہ مطلع ہو جائے گا کہ میں کتنا احمق آدمی ہوں۔ حضرت امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ غدن دو ہیں، ہر آدمی کل کے چکر میں، غد کس کو کہتے ہیں؟ کل، ہر آدمی کل کے چکر میں ہے، کل کیا ہوگا؟ حافظ ابن القیم فرماتی ہیں غد دو ہیں، ایک دنیا کا غد ہے، ایک آخرت کا غد ہے، ایک دنیا والا کل ہے اور ایک آخرت والا کل ہے۔ جو دنیا کا کل ہے یہ غیر یقینی ہے، کسی کو علم بھی نہیں کہ کل زندہ بھی رہوں گا یا نہیں، کیا ہے کسی کو پتہ؟ کسی کو بھی پتہ نہیں کہ نہیں تو کر رہے ہو، اندر بھی یہ بات ہے یا نہیں؟ اندر نہیں، یہ بات زبان پہ، اسی لیے تو میں نے کہا کہ یہ معاملہ سمجھ آنے والا نہیں، یہ صرف زبان پہ ہے کہ کل تک زندہ رہوں گا، منصوبہ ہے 100 سال زندہ رہنے کا۔ ہاں عمر گزر گئی، منصوبہ 100 سال حیات کا ہے۔ کسی ذرا بوڑھے کو کہہ کے دیکھو مرے انشاءاللہ، بوڑھا منہ دانت نکال دے گا، میں مروں؟ مرنے کا پروگرام ہی کوئی نہیں، مرنے کی طرف سوچے ہی کبھی نہیں۔ تو فرمایا کل دنیا والا یہ غد عارضی ہے، غیر یقینی ہے، اور جو آخرت کا کل ہے وہ یقینی ہے۔ آخرت والا غد یقینی، ہر صورت میں وہ کل آئے گا۔ حافظ فرماتے ہیں کتنا پاگل آدمی ہے جو دنیا کے غیر یقینی کل کے پیچھے ساری زندگی کھپا گیا، ساری زندگی لٹا گیا، اور آخرت کا جو یقینی کل ہے اس کی فکر بھی نہیں، اس کے لیے کچھ کیا بھی نہیں۔ تو سارا کچھ کیا ہے؟ دنیا۔ تو اذن
لا تمتعون الا قلیلا، اس وقت نئی نفع اٹھاؤ گے مگر تھوڑے سے۔ حاصل یہ نکلا کہ منافقوں جہاد سے بھاگ رہے ہو کہ مر جائیں گے یا قتل ہو جائیں گے، تو کیا اس فرار کی حالت میں جو تم نے سوچا ہوا ہے کتنا زندہ رہو گے، جتنا مرضی زندہ رہو پھر بھی موت ہے، اور یہ پوری دنیا کے خزانے اور دنیا کی نعمتیں یہ کیا ہیں؟ متاع قلیل، یہ بالکل معمولی نفع حقیر ہے، کوئی چیز بھی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کو جس نے دنیا میں کوئی دکھ نہیں دیکھا ہوگا، ہر قسم کی نعمتیں اور خوشیاں، اس کو جہنم کے کنارے پہ لایا جائے گا اور ایک جھونکا جہنم کا لگے گا، اس سے پوچھا جائے گا سنا بھائی، وہ کہے گا زندگی میں میں نے سکھ دیکھا ہی نہیں، ساری نعمتیں گئی صرف ایک جھونکا۔ اور ایک وہ آدمی جس نے کبھی سکھ نہ دیکھا ہوگا، اس کو جنت کا ایک نظارہ دکھایا جائے تو وہ یہی کہے گا کہ مجھے تو زندگی میں کوئی دکھ آئے ہی نہیں اور مجھ پہ کوئی مصیبت آئی نہیں۔ تو ان چیزوں کو چھوڑ کر کن چیزوں کے پیچھے ملا بھی بھاگ رہا ہے، پیر بھی بھاگ رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، 500 روپے والا مرید، 1000 روپے والا، 1500 والا مولوی بیچارہ تقریر کر رہا ہے، پہلے بینک اکاؤنٹ میں پیسے بھیجو 25,000 30,000 میں آ رہا ہوں، اور پھر حلبے پروٹوکول اور ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھائے گا کہ دنیا حقیر بھی ہے اور قلیل بھی ہے، اور خود پوری زندگی دنیا کے پیچھے۔ تو اس لیے جو حدیث آتی ہے نا وہ سمجھنے والی ہے کہ یہ جو الدنیا جیفت وطالبوہا کلاب، یہ دنیا جو ہے نا یہ اس کی مثال ہے مردار کی، اور اس کے پیچھے لگنے والے کون ہیں؟ کتے۔ قرآن میں بھی کہا گیا مثلہ کمثل، ہر لالچی مولوی، ہر بدتی ملا، فرمایا اس کی مثال کیا ہے؟ کتے کی مثال ہے۔ مثلہ کمثل الکلب یلہث، کتے کی 12 خصوصیات ہیں، اور وہ ساری بدتی ملا میں اور پیر میں۔ ایک کتے کی بڑی خصوصیات ہے لالچ، لالچ سے بھرا ہوا، اس لیے اس کی علامت بھی یہ رکھی کہ پیٹ بھرا ہو تب بھی منہ کھلا ہوتا ہے اور منہ کھول کے چلتا ہے، اور جتنا بھی اندر ہو منہ کھلا ہے، اور اگر بھوکا ہو تب بھی منہ کھلا ہے۔ اللہ نے اس کی ساختی ایسی رکھی ہے کہ اس کا منہ بند ہوتے ہی نہیں۔ جس آدمی کے دل میں لالچ آ گیا نا، اس کی مثال کتے والی ہے، اس کا بھی منہ بند نہیں ہوگا، اس کو 1 کروڑ مل جائے گا وہ ارب کے چکر میں ہوگا، ارب مل جائے گا 10,000 10 اربوں کے چکر میں ہوگا، اور حتیٰ کہ انا ربکم الاعلی کے دعویٰ کر کے بھی اطمینان نہیں آیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ کتے والا لالچ ہے، اور یہ اللہ کا عذاب کی ایک شکل ہے کہ جب آدمی کی آنکھوں میں بھوک آ جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ آدمی کی آنکھوں میں بھوک آ جاتی ہے، تو اب جس کی آنکھوں میں بھوک ہو وہ سیر ہو جائے گا، کیونکہ ادھر روٹی تو نہیں جاتی، روٹی ادھر جانی ہے، بھوک آنکھوں میں کھڑی ہے، اور وہ سیر کیسے ہوگی؟ تو اس لیے تم ملا بن رہے ہو، ان چیزوں کا بھی ذرا خیال رکھو۔ آج کا ملا، اکثر ملا اسی کا مثال بن چکا ہے، اس لیے وہ اپنی ذمہ داری سے غافل ہے، اور چند ٹکے کہاں سے مل گئے، ڈالر مل گئے اور کوئی تھوڑا سا پیسہ، تو بڑے بڑے شیوخ الاسلام بھی انہی کی بولی بولتے، اور لوگوں کو قناعت کی اور فکر آخرت کی دعوت۔ قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ،
قل فرما دیجئے من ذا الذی یعصمکم من اللہ، کون ہے وہ، یہ وہی انداز جلال ہے جیسے آیت الکرسی میں ہے، فرمایا من ذا الذی یشفع، ہے کون میرے دربار میں شفیع کاری، نکال کے ذرا لے آؤ نا میرے سامنے، من ذا الذی کون ہے جو شفاعت کرے، سفارش کرے اس کے نزدیک، من ذا الذی ہے کون، نکالو ذرا۔ یہاں پر بھی وہی انداز ہے، قل اعلان کرو من ذا الذی، ہے کون وہ، یعصمکم جو بچا لے گا تمہیں اللہ سے، ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ کوئی تکلیف دینے کا، سوءا اگر اللہ تمہیں بیماری لگا دے، اللہ تمہیں فقر میں مبتلا کر دے، اللہ تمہیں حادثات ایکسیڈنٹ میں مبتلا کر دے، اور تم پہ کوئی آسمانی آفت نازل کر دے، من ذا الذی، ہے کون جو اللہ کے عذاب سے تمہیں بچا لے، اس مشکل سے تمہیں نکال لے، او اراد بکم رحمتا، یہ من قبیل الفتھا ماءن تبنن و ماءن باردن کا قبیل ہے، کافیہ میں پڑھا ہے کہ ایک عامل کو حذف کر دیا جاتا ہے، ایک عامل کو حذف کر دیا جاتا ہے، من قبیل الفتھا، یہ مستقل باب ہے اور ضابطہ ہے، تو یہاں پر بھی ایک عامل محذوف ہے۔ پوری عبارت کیسے بنے گی، من ذا الذی یمنع عنکم الرحمہ، من ذا الذی یمنع، لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، یمنع عنکم الرحمہ، ہے کون جو اللہ کی رحمت کو روک دے تم سے، جب اللہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ رحمت کرنے کا، ان اراد بکم رحمتن، اگر اللہ تمہیں کوئی بھلائی دینا چاہے تو دنیا میں کوئی طاقت اسے روکنے والی نہیں۔ یہ وہی مضمون ہے، ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وان یردک بخیر فلا راد لفضلہ ولا یجدون لہم، اور نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا ولیًا، کوئی نفع پہنچانے والا، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار، یعنی ضرر اور نقصان سے بچانے والا،